دینا چاہتا تھا. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے، عزت تو مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے. دیکھیے یہ قرآن ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ کوئی لفظ صرف اس لیے لگا دیا ہو کہ جی اس لفظ پہ داد زیادہ ملے گی یا یہ وزن پورا اتر جائے گا شعر کا. نہیں، پر قرآن کا تو ہر لفظ اپنے اندر ہمارے لیے کوئی ہدایت رکھتا ہے نا. تو آپ ذرا سوچئے کہ کافر بھی نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے. عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، لیکن کافر نہیں جانتے، مشرک بھی نہیں جانتے. لیکن اللہ نے نہ کافروں کا ذکر کیا نہ مشرکوں کا، دونوں کو چھوڑ کر منافقوں کا ذکر کیا. منافق نہیں جانتے تو کوئی وجہ ہوگی نا جو اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ کافروں کا ذکر فرما دیتا، مشرکوں کا ذکر فرما دیتا. رب کائنات نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے میرے بندو، عزت تو اللہ کے لیے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے. لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن سمجھتے بھی ہیں، لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس بڑا مال ہوگا تو ان کو عزت ملے گی، بڑے عالیشان مکان میں رہیں گے تو عزت ملے گی، بڑی قیمتی سواری پر چڑھیں گے تو عزت ملے گی، شاندار لباس پہنیں گے تو عزت ملے گی، کوئی بڑا عہدہ اور منصب ان کے پاس ہوگا تو عزت ملے گی. اگر تم مومن ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا تو عزت اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے ملتی ہے. لیکن تم کلمہ پڑھنے کے باوجود عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو. تو پتہ یہ چلا زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، دل سے مومن نہیں ہو. اگر دل سے مومن ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ عزت کہاں سے ملنی ہے. اور جو ظاہر زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے مومن نہ ہو، اسی کو منافق کہتے ہیں. تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ باتیں نصیحت کے طور پر بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی جو ایمبوڈیمنٹ ہے، جو پرسونیفیکیشن ہے، وہ ہمیں اللہ والوں کی صورت میں نظر آتی ہے. چٹائی پر بیٹھے ہیں، زندگی اسی طرح فقر و فاقہ کشی میں گزارتی ہے، پیبند لگے کپڑے ہیں. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، سحری کے وقت 2-3 لقموں سے زیادہ وہ پانی سے لگا کے روٹی، وہ بھی 2-3 لقموں سے زیادہ نہیں کھا پاتے. خدمتگار پوچھتے ہیں کہ سرکار آپ کے لنگر سے ہزاروں لوگ فیض پاتے ہیں، آپ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، لیکن یہ بھی پیٹ بھر کر تو کھا لیں. فرمایا کہ میں یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے سحری پہ یہ 2-3 لقمے بھی ان کو ملتے ہوں گے کہ نہیں، ان کا سوچ کے مجھ سے کھایا نہیں جاتا. تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو پھر کر کے دکھاتے ہیں. وہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اپنے سامنے غلط کرائیٹیرین سیٹ کر لیے ہیں، یہ کرامت ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. کرامت کوئی معیار نہیں ہے ولایت کا. اصل معیار اللہ رسول کے فرمان کو ماننا ہے. اگر کوئی فرامین کو مانتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اور اس کے اشارے پر اللہ کی مخلوق وہ اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، تو یہ ان کی شان ہے. ورنہ ہندو سادھو جو ہیں وہ بھی چمتکار دکھا دیتے ہیں، شوبدے دکھا دیتے ہیں، جادوگر بھی ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ دکھا دیتے ہیں. لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اس کی مرضی پہ قربان کر دیتا ہے، اپنے اختیار کو اس کے اختیار پر قربان کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.